أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Certificate issued by Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan. To whom it may concern. Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے. یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے. 14 صدیوں سے یہ سیاہ بخت لوگ مختلف طریقوں سے گستاخیوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. ہم اپنے وجود اور معاشرے سے عملی طور پر ان کے اثرات اس طرح دور کریں کہ وہ گستاخان رسول جو ہم پر اپنا تہذیب و تمدن غالب کر چکے ہیں وہ اس تشویش کی وجہ سے گستاخیوں سے باز آ جائیں. کہیں مسلمانوں میں سنتوں پر عمل کرنے والی ان کی حقیقی روح بیدار نہ ہو جائے. اسلام دنیا میں انتہائی تیزی سے پھیلنے والا مذہب بن چکا ہے. دہر میں اس کا اجالا پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے. سبز گنبد کی روشنی افق تو افق پھیلتی چلی جا رہی ہے. مدینے کی کشش فزو تر ہو رہی ہے. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کی نگران حاجی محمد عمران عطاری سلمہ الباری نے اسی حساس موضوع پر سنتوں بھرا بیان فرمایا. الحمدللہ میں عاشق رسول ہوں. دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ اس سنتوں بھرے بیان کی VCD بنام گستاخان رسول کا عملی بائیکاٹ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. اس سنتوں بھرے بیان کو آپ بھی اول تا آخر ملاحظہ فرمائیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں. اے خاصا رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آیا کہ عجب وقت پڑا ہے. کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا اب تک تو تیرے نام پہ ہر ایک فدا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ درس و بیان سننے کی عادت پیدا کیجیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، کپڑے وغیرہ سہلاتے ہوئے، زمین پر کھیلتے ہوئے، یہاں وہاں دیکھتے ہوئے، دوران بیان چل پڑنے سے، موبائل فون کے ذریعے میسج پڑھتے ہوئے، بات کرتے ہوئے، مووی وغیرہ بناتے ہوئے وغیرہ بے توجہی سے سننے سے اکثر اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، جب نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر عرب کے لوگوں کو دعوت دی تو ہر طرف سے لوگ جمع ہوئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے اپنے سچے اور امانت دار ہونے کی شہادتیں لی۔ یعنی جو روایت میں ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ روایت کئی انداز سے مختلف کتب احادیث میں اور سیرت کی کتب میں لکھی گئی ہیں۔ انہوں نے گواہی دی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امین و صادق ہونے کی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، انی لکم نذیر بین یدی عذاب شدید۔ گویا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم پر شدید عذاب نازل ہو۔ اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ تم پر ایک لشکر حملہ آور وادی کے پیچھے، تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو انہوں نے یہی عرض کی کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتا پایا ہی نہیں، آپ تو امین ہیں، آپ تو صادق ہیں، سچے ہیں، ہم یقین کر لیں گے۔ اس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایات کے حوالے سے جو مضمون میرے ذہن میں وہ عرض کر رہا ہوں، آپ نے اس طرح ان کا اعتماد پہلے حاصل کیا، پھر آپ نے انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا اور عذاب شدید سے انہیں ڈرایا۔ اس پر ابو لہب نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ تم تباہ ہو جاؤ۔ یعنی ایک روایت میں آتا ہے، کیا تم نے ہم کو یہ سب بتانے کے لیے یہاں جمع کیا تھا؟ تم تباہ ہو جاؤ، نعوذ باللہ من ذالک، معاذ اللہ۔ کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ جب ابو لہب نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ گستاخی کی، تو اس گستاخ رسول کو اللہ عز و جل نے جواب دیا۔ اس گستاخ رسول نے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخی کی اور اس طرح کے جملے بکے، تو اس پر، اس کی گستاخی پر جواب رب کریم عطا فرما رہا ہے۔ سورہ لہب نازل ہوئی اور ارشاد ہوا، تبت یدا ابی لہب و تب۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و میلت پروان شمعی رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ اس نے جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کی اور بکواس کرتا ہے کہ تم تباہ ہو جاؤ، تو اس پر رب کریم نے اس کی تباہ و بربادی کا اعلان فرمایا۔ سورت نازل ہوئی اور ارشاد ہوا کہ تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ غیب کی خبر ہے، وہ تباہ ہو ہی گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال، نہ جو کمایا۔ سیصلی نارا ذات لہب،
اب دھنستا ہے لپٹ مارتی آگ میں وہ، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی جوڑو یعنی بیوی لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھاتی، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسہ۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ پوری سورت کا شان نزول میں نے یہ بیان کیا کہ، اور یہ شان نزول بھی خزان العرفان جو کہ کنز الایمان کے تحت جو تفسیر لکھی گئی ہے اس میں بیان کیا، اس میں لکھا گیا ہے، اور ارشاد ہوا کہ جب اس نے اس طرح کی بکواس کی تو اس پر یہ سورت شریف نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیا۔ اور ابو لہب نے جو گستاخی کی اس کا بیان ہوا کہ اس کا جو انجام ہوگا، اور انجام ہوا۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ تھا، یہ عبد المطلب کا بیٹا اور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چچا تھا، خوبصورت آدمی تھا، اسی لیے اس کی کنیت ابو لہب، اور اسی کنیت سے وہ مشہور بھی تھا۔ دونوں ہاتھوں سے مراد اس کی ذات ہے، جو ارشاد ہوا نا کہ تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، تو صدر افاضل بیان کرتے ہیں کہ دونوں ہاتھ سے مراد اس کی ذات ہے۔ اور جو آگے ارشاد ہوا کہ اس سے کچھ کام نہ آیا اس کا مال نہ جو کمایا، یعنی اس کی اولاد۔ مروی ہے کہ ابو لہب نے جب پہلی آیت سنی تو کہنے لگا جو کچھ میرے بھتیجے کہتے ہیں اگر سچ ہے تو میں اپنی جان کے لیے اپنے مال اور اولاد کو فدیہ کر دوں گا۔ اس آیت میں اس کا رد فرمایا گیا ہے کہ یہ خیال غلط ہے، اس وقت کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ایسا بیمار ہوا، یہ ایسا بیمار ہوا، اور اس پر ایسی نحوست طاری ہوئی کہ اس کی لاش کو کوئی دفن کرنے والا نہیں، یہاں تک کہ اس کی اولاد اس کی لاش کو دفن کرنے والی نہیں تھی۔ اس کی لاش سے بدبو آنے لگی، بدبو، اور مختلف قسم کی بیماریاں اس کے جسم سے پھوٹنے لگی، اور بہت ہی بدبختی اور بہت ہی گندی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی، مر گیا وہ۔ یہاں تک کہ اس کے جسم سے مرنے کے بعد اس کے جسم سے بدبو ایسی نکلتی کہ اس کے گھر کے ارد گرد لینے والوں کا رہنا دشوار ہو گیا، اور لوگ جمع ہو کر اس کے بیٹوں کے پاس گئے اور اس کے بیٹوں کو کہنے لگے کہ تم لوگ عجیب لوگ ہو، کم از کم اپنے باپ کو دفن تو کرو۔ تو اس کے بیٹے کہنے لگے کہ ہم اپنے باپ کو کیسے ہاتھ لگائیں، اگر اس کے جسم پر جو بیماریاں پھوٹی ہیں یہ بیماریاں اگر ہاتھ کے ذریعے ہمیں لگ گئی تو ہمارا کیا بنے گا۔ ایک روایت کے مطابق اس کو اونچی جگہ سے نیچے پھینکا اور اس کے اوپر پتھر بھار دیا، اور یوں مطلب کہ اس کا کام پورا کر دیا۔ لیکن صرف آیت کریمہ یا سورہ مبارکہ میں اسی پر بس نہیں ہے، کیونکہ اس نے گستاخی کی تھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں، اور جواب عطا فرما رہا ہے رب کریم۔ قرآن پاک میں سے کئی مقامات ملتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے گستاخی کی اور اس کا جواب رب کریم عطا فرماتا ہے۔ وہ گستاخی کا ایک جملہ کہتا ہے، میرا رب اس کو 10 جواب عطا فرماتا ہے۔ وہ ایک بات کرتا ہے، میرا رب 10 ارشادات عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ بھی یہی ہوا، اس کے ہاتھ برباد ہو، وہ خود برباد ہو، نہ اس کی مال اس کے کام آئے، نہ اس کی اولاد اس کے کام آئے، نہ اس کی بیوی اس کے کام، بلکہ بیوی کا بھی عذاب بیان کیا، بیوی کی بھی نحوست، اس کی بربادی کا بیان بھی سورہ لہب میں رب کریم نے بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اس کی جوڑو لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھاتی، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسہ۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا گیا کہ خود اپنے سروں پر کانٹوں کا گٹھا لا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈالتی تاکہ حضور کے اصحاب کو ایذا و تکلیف ہو۔ حضور کی ایذا رسانی اس کو اتنی پیاری تھی کہ وہ اس کام میں کسی دوسرے سے مدد لینا بھی گوارا نہ کرتی تھی۔ جس رسے سے کانٹوں گٹھا باندھتی تھی، ایک روز یہ بوجھ اٹھا کر لا رہی تھی کہ تھک کر آرام لینے کے لیے ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ ایک فرشتے نے حکم الہی سے اس کے پیچھے سے اس کے گٹھے کو کھینچا،
وہ گرا اور رسی سے گلے میں پھانسی لگ گئی اور وہ مر گئی. تو اس کا انجام بھی پورا ہوا. البتہ یہ ایک اس گستاخ اور اس گستاخ بیوی کا انجام نہیں تھا. آج تک جتنے بھی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے آئے, گستاخی کی یا گستاخیاں کریں گے, وہ مٹ جائیں گے, ان کا نام و نشان مٹ جائے گا. مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. تو گھٹائے کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹے, تو گھٹائے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے, جب بڑا ہے تجھے اللہ تعالی تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. تو یہ گستاخوں کا انجام ابھی آپ نے سنا, ابو لہب کا انجام, اس کی بیوی کا انجام. بخاری شریف کے حوالے سے بھی روایت نقل ہے, اور یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ سے مختلف شاہوں یعنی بادشاہوں کے نام اپنے فرامین مکتوب جاری فرمائے. اسی میں ایک فرمان عالی شان کسریٰ کے شاہ فارس کو بھی لکھا اور اسے بھی اسلام کی دعوت پیش کی. جب اس بدبخت اور گستاخ رسول کے ہاتھ میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان پہنچا اور اس نے پڑھا تو اس نے اس مکتوب مبارک کے پرزے کر دیے. جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ معاملہ پتہ چلا تو آپ نے فرمایا بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, یعنی اس کے اپنے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. اور اس کے لیے آپ نے اس طرح کے اس مضمون کے کلمات بیان کیے اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا بیٹا ہی اس کی جان کا دشمن ہو گیا, اور جو اس کا بھی انجام ہوا وہ بھی اپنے انجام کو پہنچا. تو اس طرح ایسے اتنے واقعات میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں کتابوں میں لکھے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو بہت ہی عبرت ناک سزائیں ملی ہیں, عبرت ناک انجام ہوا ہے اس کا. خود عتبہ یا عتیبہ جو یہ ابو لہب کا لڑکا تھا, اس نے بھی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, الہی اپنے درندوں میں سے ایک درندہ اس کو مسلط کر دے. اب ابو لہب بھی جانتا تھا کہ یہ دعا کی تھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, یہ دعا قبول تو ہونی ہے. اس نے بڑے جتن کیے اپنے بیٹے کو بچانے کے, لیکن ایک قافلے میں اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور وہاں اس کے بیٹے کو اتنا چھپا کر رکھا گیا کہ مت پوچھو بات, سامان ڈال کر یہ رکھ کر. آخر ایک شیر آیا اور شیر آ کر اس کے لڑکے کو چیر پھاڑ کر چلا گیا, اور یہ گستاخ رسول بھی اپنے انجام کو پہنچا. ایزا دی نا اس سے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو, اور جو اللہ اور اس کے رسول کو ایزا دے اس کا انجام برا 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 ہی ہے. کچھ سورہ احزاب میں اس طرح کا مضمون موجود ہے, جو لوگ ایزا دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو, لعنت کی اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا اور آخرت میں, اور تیار کر رکھا ہے ان کے واسطے ذلت کا عذاب. تو گستاخوں کا انجام یہ برائی ہوتا ہے. اسی طرح کنز العمال کی ایک روایت نقل ہے, مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے حوالے سے یہ روایت نقل کی گئی ہے, جس نے میرے ایک بال کو بھی ایزا پہنچائی اس نے مجھ کو ایزا دی, اور جس نے مجھ کو ایزا دی یقیناً اس نے اللہ تعالیٰ کو ایزا دی. اسی طرح ابو جہل یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل کر آپ کی نقل اتارنے لگا. نقل اتارتے ہوئے کسی وقت ناک چڑھاتا تو کسی وقت منہ بگاڑتا. ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے پیچھے مڑ کر دیکھ کر فرمایا کون کذالک, اسی طرح ہو جا. چنانچہ مرتے دم تک منہ بگڑا اور ناک چڑھا رہا. تو یہ بھی
ایک اس کا انجام ہوا. اسی طرح 9 سینہ ہجری میں ایک شخص تھا حکیم عامر بن طفیل. وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے چلا, اپنے ساتھیوں سمیت مدینے پہنچا. پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا, بے ادبی کرنے لگا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقار اور متانت سے اسے جواب ارشاد فرماتے رہے. آخر کار اسے اپنے برے مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہوئی اور ناکام و نامراد ہو کر جب وہ پلٹا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی, الہی مجھ کو عامر کے شر سے بچا. اتنے میں آسمان سے بجلی گری, عامر کا شمشیر بکف ساتھی وہیں ڈھیر ہو گیا اور خود عامر چند روز بعد مرض طاعون میں واصل جہنم ہو گیا. تو یہ کیا عتیبہ, کیا ابو جہل, کیا ابو لہب, اور جیسے اس کی بیوی کی گستاخی کی, آپ نے ابھی باتیں سنی, واقعہ سنے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقام یہ اتنا عرفہ و اعلیٰ ہے کہ میرے آقا اعلیٰ امام اہل سنت لکھتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ, اور رسولوں سے اعلیٰ, اور رسولوں سے اعلیٰ. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. بجھ گئی جس کی آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی. غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. اور وہ شان ہے میرے آقا کی کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے کلام میں جس طرح سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے اوصاف بیان کیے, تعریفیں بیان کی, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. آقا تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری. ارے کون ہے, کون ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شان بیان کرتے, کیونکہ میرے آقا کی وصف کی بیان کرنے کی کوئی انتہائی نہیں. آقا کے وصف ختم ہو ہی نہیں سکتے. کیا اعلیٰ حضرت لکھتے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, ہے راہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بہت ہی عرفہ و اعلیٰ ہے. جب گستاخوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخی کی تو اس کا جواب میرے رب کریم نے عطا کیا. یہاں تک کہ سورہ بقرہ میں ایک زبردست آیت کریمہ ہے کہ اس سے ہمیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام کا مزید اندازہ ہوتا ہے. چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو کچھ تعلیم و تلقین فرماتے, بیان فرماتے, تو کبھی کبھی درمیان میں عرض کیا کرتے صحابہ کرام علیہم رضوان, راعینا یا رسول اللہ, یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے حال کی رعایت فرمائیے, یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجیے. صحابہ کرام علیہم رضوان راعینا یا رسول اللہ کی عرض کرتے. یہود کی لغت میں یہ کلمہ سوء ادب کے معنی رکھتا تھا. انہوں نے اس نیت سے کہنا شروع کیا, وہ سوء ادب سے بیان کرتے تھے اس جملے کو. اس کے دو معنی تھے, ذو معنی جس کو کہتے ہیں,
حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہود کی اصطلاح سے واقف تھے. آپ نے ایک روز یہ کلمہ ان کی زبان سے سن کر فرمایا: اے دشمنان خدا، تم پر اللہ کی لعنت، اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا اس کی گردن مار دوں گا. یہود نے کہا: ہم پر تو آپ برہم ہوتے ہیں، مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں. اس پر آپ رنجیدہ ہو کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. اے ایمان والو، راعینا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، پہلے ہی سے بغور سنو. واسمعوا، لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا. اس پر غور کیجئے، یعنی ایمان والوں کو منع کیا جا رہا ہے. اے ایمان والو، راعینا نہ کہو، تو بھی نہ کہو. کیا کہیں؟ حضور ہم پر نظر رکھیں. یا رسول اللہ انظر حالنا. وہ دعا میں ہم آقا کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں نا، یا رسول اللہ انظر حالنا. تو ارشاد ہوا یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں. اور اس کے بعد ایک ارشاد ہوا واسمعوا، پہلے ہی سے بغور سنو. غور سے سنو، تمہیں بار بار کہنا ہی کیوں پڑے؟ کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو انداز بیان تھا، روایتوں میں جو مضامین ملتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنے خوبصورت اور پیارے انداز سے ارشاد فرماتے کہ گننے والا آپ کے زبان مبارک سے جاری ہونے والے کلمات کی گنتی کر لیا کرتا تھا. اتنا پیارا خوبصورت انداز تھا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. البتہ یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ادب بیان کیا، اور وہ ذو معنی لفظ تھا جس سے ایک معنی غلط نکلتا تھا جو یہ بدبخت یہودی لیتا تھا. یہ یہودی لیتے تھے جو وہاں بیٹھتے تھے یہود. مسلمانوں کو منع ہے وہ لفظ ہی نہ بیان کرو، اور اس کا الٹرنیٹ جس کو کہ یہ اس کے بجائے یہ کہہ دو. تو اس طرح سورہ حجرات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب بیان کیا. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں سنا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گستاخوں کا انجام کیسا بھیانک اور دردناک ہوتا ہے. اور یہ گستاخی کا انداز جو اتنے سینکڑوں برس پہلے تھا، اب بھی دشمنان اسلام کسی نہ کسی انداز سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے رہتے ہیں اور عاشقان رسول کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں. ابھی تازہ ہی مثال لے لیجئے، یہ جو اس سے پہلے بھی یہ بدبخت باتیں چلی تھی، یہ مطلب انداز چلا تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی خاکے بنائے گئے معاذ اللہ. اور اب تو باقاعدہ پتہ چلا کہ پوری تحریک دی گئی ہے کہ جناب اتنے سارے لوگ مل کر کوئی سوشل ویب سائٹ ہوتی ہے، اس پر جا کے دعوت دی گئی کہ سب مل کر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے خاکے بنائے جائیں. معاذ اللہ سما معاذ اللہ. یقیناً جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے گی، بے ادبی کی جائے گی، تو مسلمان اپنے جذبات پر کیسے قابو رکھے گا؟ بلکہ وہ شعر یاد آ رہا ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، بتلا دو
گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، دین پہ کٹ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین پہ کٹ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، دین پہ کٹ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گستاخان رسول کو غارت کرے، انہیں نیست و نابود کرے، انہیں برباد کرے۔ ان کے مقدر میں ہدایت ہے، اللہ انہیں ہدایت دے دے، ورنہ انہیں نشان عبرت بنا دے۔ یہ اپنے ہی فضلے چاٹتے ہوئے نظر آئیں، یہ اپنی ہی گندگیاں کھاتے ہوئے نظر آئیں، ان کا وہ انجام ہو کہ ہر گستاخ ان گستاخوں کے انجام سے عبرت حاصل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ان گستاخوں کی گستاخیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہمیں بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے بچائے۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی جو عاشقان رسول کی ایک عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، یقیناً عاشقان رسول کے دل چوٹ کھاتے ہیں، ان کو بھی ایک دھچکا لگتا ہے۔ آج دنیا میں اس انداز پر مختلف بائیکاٹ کے اعلان کیے جائیں گے کہ ان دشمنان اسلام، ان گستاخان رسول کہ ان چیزوں کا بائیکاٹ کرو، ان چیزوں کا بائیکاٹ کرو۔ ٹھیک ہے، جو یہ نعرے ہیں اپنی جگہ پر، ان کے بارے میں ہم کوئی تبصرہ نہیں کرتے، لیکن میں آج مدنی چینل کے ذریعے ہفتہ وار اجتماع میں ان تمام عاشقان رسول سے پوچھتا ہوں کہ یہ جذبات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ذرا یہ غور تو کرو کہ وہ دشمنان اسلام، وہ گستاخان رسول جو آئے دن اس طرح کی گستاخانہ حرکتیں کرتے ہیں، اس مسلمان کو کیا اس بات کا احساس نہیں ہوتا؟ کیا اس کی یہ غیرت ایمانی جوش نہیں مارتی کہ میں اب بھی ان گستاخان رسول، ان دشمنان اسلام کے طرز عمل کو اختیار کرتا ہوا ہی چلتا چلا جا رہا ہوں؟ اپنے بچوں کو بتاؤ یہ غیر مسلم، یہ گستاخان رسول، یہ یہود و نصارہ کی سازشیں، تاکہ ان کے دلوں میں نہ صرف ان کی بلکہ ان کے طرز عمل کی نفرت پیدا ہو۔ ہمیں ایک عملی طور پر مسلمان بن کر دنیا میں ظاہر ہونا ہے۔ درس قرآن کر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ آخر ہم اپنے اندر وہ تبدیلی کیوں نہیں لاتے؟ وہ جوش و جذبہ جو ہمارے اندر اب بھی ظاہر ہوتا ہے، اسے عملی صورت کیوں نہیں پہناتے؟ آخر اب بھی انہی کی طرح کھانا کھانا، انہی کی طرح کپڑے پہننا، انہی کی طرح چہرہ بنانا۔ خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھیوں کو معافی دو، یعنی بھرنے دو، مونچھوں کو پست کرو، اور یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ، مجوسیوں جیسی صورت مت بناؤ، آتش پرستوں جیسی صورت مت بناؤ۔ ان کے جیسے چہرے کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان تو بہت پہلے ہو چکا ہے۔ آخر یہ مسلمان
لبیک یا رسول اللہ کی صدا کیوں نہیں لگاتا؟ یا آقا میں حاضر ہوں. جیسا کہ میرے شیخ طریقت امیر سنت نے بیان کیا، سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ یقیناً یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، اس کو انکرار ہے کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، آپ کے خاکے بناتا ہے، خاکے بنانے کی تحریک چلاتا ہے، یقیناً یہ ایک عشق و محبت ہے جو جوش مارتا ہے، یہ ایک ولولہ ہے جو جوش مارتا ہے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ امیر سنت کے شعر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والا اگر کپڑے دیکھو تو ان کے جیسے، کھانا کھائے تو ان کی طرح، اپنا فلیٹ بنائے تو ان کی طرح، اپنا بستر سجائے تو ان کی طرح، اپنے بچوں کی شادیاں رچائے تو ان کی طرح، یہاں تک کہ اپنے گھروں کا پورا ماحول بنائے تو ان کی طرح، پانی پیے تو ان کی طرح، بولے تو ان کی طرح، چلے تو ان کی طرح، سارا کلچر ان کا اختیار کرے. اس وقت عشق و محبت کی وہ باتیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ اس وقت عشق و محبت کا وہ جذبہ کہاں چلا جاتا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے مدنی چلے کے ناظرین، میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے شرکا اجتماع، ارے اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے، بڑے بڑے جذبات ابھرتے ہیں، آنکھوں میں خون اتر آتا ہے. لیکن کیا اس کا یہ زبردست جواب نہیں کہ ہم آج کے بعد ان کے تمام انداز کا بائیکاٹ کریں گے؟ آئے میدان عمل میں نا، آئے میدان عمل میں، ان کے لباس کا بائیکاٹ کریں گے، ان کے چہرے کا بائیکاٹ کریں گے. میں پوچھتا ہوں ان عاشقان رسول سے، یہ عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والوں سے، جب تم شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو تمہیں ان کا ہیئر اسٹائل تو یاد آتا ہے، مگر تمہیں ان کی گستاخیاں یاد نہیں آتی. تمہیں ان کے پہنے ہوئے کپڑے اور ان کی ڈیزائنیں کیے ہوئے ڈریسز تو یاد آتے ہیں، مگر میرے آقا کی شان میں کی گئی گستاخیاں یاد نہیں آتی. آخر امامہ سر پر سجا کر کیوں اعلان نہیں کرتے ہو اے گستاخان رسول؟ اب تو انتہا کرتا جا رہا ہے. اب ہم بے عملی کی دنیا سے باہر آ کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے عشق و محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، تمہاری طرح نہیں، ہم مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے سروں پر زلفیں سجایا کریں گے. ارے آؤ نا میدان عمل میں. صرف آپس سے بیٹھے رہنے اور 4 5 10 15 20 آدمیوں کے آپس کے اندر گفتگو کر لینے سے اور اس طرح کے جذبات نکال دینے سے کام نہیں چلے گا. سفر کرے نا مدری قافلوں میں، دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کو عملی طور پر جگانے اور ان کے عملی جذبے کو بیدار کرنے کے لیے بتائیے مدری قافلے سے بہتر کون سا طریقہ ہے آپ کے پاس؟ 3 دن کا مدری قافلے کی آواز دے تو یہ عاشق رسول منع کر دیتا ہے کہ وقت نہیں ہے، کام پہ جانا ہے، کاروبار پہ جانا ہے. 27 دن تمہارے کاموں کے، 27 دن تمہارے کاروبار کے. ارے 3 دن تو دے دو جس کے عشق و محبت کا دم بھرتے ہو، جس کی شان میں جس بدبخت نے گستاخی کی اور آج تم شیخ پا ہوتے ہو، اس پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے، اس کے عشق اور محبت کی شمع کو مزید جلانے کے لیے اور مزید اس میں برکتیں پانے کے لیے آخر 3 دن کے مدی قافلوں میں سفر کرنے میں تمہیں کون سی رکاوٹ ہے؟ اس عشق و محبت کا دعوے میں عملی طور پر سنتوں بھرا لباس پہنے، بتاؤ ہمیں کون سی رکاوٹ ہے؟ آخر عمل کا جذبہ کہاں گیا؟ وہ عمل کہاں گیا؟ وہ عشق و محبت کی باتیں کہاں گئی؟ وہ عشق و محبت کی نعتیں جو ہر مسلمان ہر جگہ پر گنگنایا کرتا تھا، گھر گھر سے نعتیں اور تلاوت کی آوازیں آتی تھی، کہاں ہیں؟ آج جس جذبے کے اور جس جوش کے اندر
آپ ولولہ اور آپ کا یہ ولولہ نظر آ رہا ہے. بتاؤ کیا ہمارے گھروں کے اندر انہی دشمنان اسلام کی فلمیں نہیں چلا کرتی؟ بتاؤ نا یار. اس وقت تمہارا عشق رسول کہاں جاتا ہے جب تمہارے گھروں کے اندر ان دشمنان اسلام کی فلمیں چلائی جاتی ہیں؟ تمہارا بچہ ان کے طریقے پر چلتا ہے جو میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے. اس وقت تمہارا عشق رسول کہاں جاتا ہے؟ تمہارے گھر کی بچیاں جب ان کے طریقوں پر ناچتی گاتی ہے، اس وقت تمہارا عشق رسول کہاں جاتا ہے؟ بتاؤ نا. ان کے گانوں میں میرے رب کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں. بتاؤ تمہاری غیرت ایمانی کہاں جاتی ہے؟ یہ اپنے گانوں میں میرے رب کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. تمہاری غیرت ایمانی کہاں جاتی ہے؟ کان دھر دھر کر ان کے کفریات کلمات والے گانے سنتے ہو، گنگناتے ہو، اس پر ناچتے ہو. تمہاری غیرت ایمانی کہاں جاتی ہے؟ کیا تمہارا عشق رسول تمہیں گانے سننے سے روکتا نہیں؟ کیا عشق رسول، حب رسول، ناموس رسول کیا تمہیں داڑھی منڈنے سے روکتی نہیں؟ میرے آقا کی محبت کی نشانی داڑھی کو منڈ کر نالیوں میں بہا دیتے ہو. تمہارا عشق رسول تمہارے ہاتھوں کو روکتا نہیں. بتاؤ اے عاشقان رسول، تم سے سوال کر رہا ہوں، بتاؤ اس وقت عشق و محبت کہاں چلا جاتا ہے؟ گلوں میں ٹائیاں ڈال کر، پین شرٹ پہن کر، اور وہ بھی شرٹ ان کر کے، بوٹ پہن کر ٹاپ 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 چلتے ہو. اس وقت تمہیں امامہ یاد آتا ہے محبوب کا، نہ محبوب کی داڑھی یاد آتی ہے، نہ محبوب کا مدری لباس یاد آتا ہے. جب تم کھڑے کھڑے کھانا کھاتے ہو تو تمہیں سنت کے مطابق نہ کھانا یاد آتا ہے، الٹے ہاتھ سے چمچ پکڑ کر، سیدھے ہاتھ سے چاقو پکڑ کے جب الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہو، چاقو کاٹتے ہو. بتاؤ یہ تم کو کس نے سکھایا ہے؟ 3 انگلیوں سے چھوٹے چھوٹے نیوالے بنا کر کھاتے نہیں کھاتے؟ بتاؤ یہ کہاں سے آیا ہے سارا؟ اس نے جو گستاخانہ انداز اختیار کیا، دو نا جواب عملی طور پر، دو نا جواب. ایک آدھ دن کا جواب کیوں دے؟ ارے زندگی بھر کا جواب دینا کہ انشاءاللہ اب ہمارے سر سے امامے کا تاج نہیں اترے گا. دو نا زندگی بھر کا جواب، دو نا عمر بھر کا جواب اس کو. ایک آدھ دن کا جواب کیوں دیتے ہو صرف؟ دو نا زندگی بھر کا جواب کہ سر کٹے تو کٹ جائے نام مصطفیٰ پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن اب میرے چہرے سے میرے آقا کی محبت کی نشانی داڑھی نہیں کٹے گی. دونوں زندگی بھر کا جواب اسے، دونوں زندگی بھر کا جواب کہ اب ہوا سو ہوا. اب میرا بیٹا میرا لگتے جگر، میں ایک عاشق ہوں، میں آقا کے عشق و محبت کا دعویٰ کرتا ہوں. میرا بیٹا نہیں پہنے گا جینس کی پتلون، نہیں پہنے گا ٹی شرٹ اور شرٹیں. میرا بیٹا بھی انشاءاللہ میری طرح مدی لباس سجایا کرے گا. دونوں جواب آؤ میدان عمل میں. ارے کیسا دل جلتا ہے جب اس عاشق رسول، عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں جینس کی پینٹیں اور بلاؤزز پہنتی ہوئی نظر آتی ہوں. کیسا دل جلتا ہوگا. آؤ نا عملی طور پر میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. اور اس پر تو آج میں کہتا ہوں نیت کرو.
آج نیت کرو. جذبے کا اظہار کا دین ہے نا. آؤ نا جذبے کا اظہار قافلوں کے لیے کرتے ہیں. اپنے آپ کو دو نا آج کے دن 12 ماہ کے مدنی قافلوں کے لیے, کہ انشاءاللہ ساری دنیا میں مدنی قافلوں میں سفر کر کے میں آقا کے عشق و محبت کو مزید آگے بڑھاتا چلا جاؤں گا. دعوت اسلامی کے اس انداز کو اختیار کرے. الحمدللہ دنیا بھر میں یہ انداز ہے. ہم کو مار دھار نہیں کرتے, ہم کو لوٹ کھسوٹ نہیں کرتے. دعوت اسلامی کے پور امن تحریک ہے, مسلمانوں کو باعمل بنانے کی تحریک ہے, ایک عملی مسلمان, ایک با کردار مسلمان بنانے کی تحریک ہے. اعلان کریں آج ہمارے گھر میں آج کے بعد فلمیں نہیں چلا کریں گی. آئینہ میدان عمل میں یہ لمحے بھر کا جوش چاہیے. کیا دودھ کا ابال ہے کہ ابھارا بیٹھ گیا. آؤ میدان عمل میں. آج کے بعد میرے گھر میں فلمیں, ڈرامے, گانے, باجوں کی آوازیں نہیں آئیں گی. آواز کیوں دب گئی آپ کی؟ ارے اور زور سے نعرہ لگاؤ. ان گانے, باجوں, فلموں, ڈراموں کو نکالو نا اپنے گھر سے. یہ کیجیے آج نیت کہ بس آج کے بعد میرے گھر میں نہ فلمیں چلیں گی, نہ ڈرامے چلیں گے, نہ موسیقی کی آوازیں آئیں گی میرے گھر سے. الحمدللہ میں عاشق رسول ہوں. میرے گھر سے میرے رب کے کلام قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آئے گی. میں عاشق رسول ہوں. میرے گھر سے میرے آقا کی نعتوں کی آوازیں آئیں گی. میں گوشت پاک کا عاشق ہوں, گوشت پاک کا مرید ہوں. میرے گھر سے میرے گوشت پاک کے منقبتوں کی آوازیں آئیں گی. میں اعلی حضرت کا عاشق ہوں. میرے اعلی حضرت نے جس طرح عشق و محبت کے ساتھ جینا ہمیں سکھایا, بتایا, میں انشاءاللہ اسی طرح عشق و محبت کے ساتھ جی کر دکھاؤں گا. آئیے میدان عمل میں کہ اس طرح لمحے بھر کے لیے جاگنا پھر سو جانا یہ نہیں. اعلی حضرت رہے تو برسوں پہلے ہمیں جھنجھوڑا ہے. سونا جنگل رات اندھیری, چائے بدلی کالی ہے, سونے والا جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. سونا پاس ہے, سونا پن ہے, سونا زہر اٹھ پیارے. جی ہاں, سونا پاس ہے. ایمان کا سونا, حسن اعتقاد کا سونا, عشق و محبت کا سونا, گولڈ سونا پاس ہے. اور سونا پن ہے, سناٹا. ایسی حالت میں سونا زہر ہے. اٹھ پیارے, تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے, تیری مت ہی نرالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے, یا وہ چور بنا کے ہیں. تو کہتا ہے تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. ساتھی ساتھی کہہ کے پکارو, ساتھی ہو تو جواب آئے. ساتھی ساتھی کہہ کے پکارو, ساتھی ہو تو جواب آئے. پھر جھنجلا کر سر دے پٹکو, چل رہے مولا والے. میں کہتا ہوں آج کے دن آپ کو عزم کرنا ہے. آؤ عزم کرتے ہیں. اس گستاخ رسول کو ایسا جواب دیتے, ایسا جواب دیتے کہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں. دو گے جواب, دو گے جواب. آج ہم اس کو انشاءاللہ اپنے سر پر مستقل امامہ شریف سجانے کا جواب دیں گے انشاءاللہ. امامہ شریف جو ہم نے اتار دیا, اپنا وقار, اپنا حلم, اپنی بردباری, یہی ہم نے اتار دیا. آؤ آج امامے کی نیت کرتے ہیں. اے عاشقان رسول, نیت کر لو کہ ہمارے سر سے اب سبز امامے کا تاج نہیں اترے گا. عاشقان رسول سنو, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سنو. امامے کے ساتھ 2 رکعت نماز بغیر امامے کی 70 رکعتوں سے افضل ہیں.
اب بھی امامہ نہیں باندھو گے؟ کتنے ایسے اسلامی بھائی ہیں جو ٹوپی میں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امامے کا تاج اپنے سر مبارک پر سجایا، اور یہ سنت ہے۔ آج نیت کرو یار، کر لو نیت۔ آج میرے مدی چلے کے ناظرین بھی آج نیت کر لیں، دنیا بھر میں جہاں جہاں مدی چینل پہ اسلامی بھائی سننے نیت کرے، اور ایسا ہو کہ کل سے سارے امامہ ہی امامے ہو جائیں۔ بتاؤ یہ جواب کیسا ہے؟ ارے جواب نظر آئے گا، جواب نظر آئے گا، جواب ڈنکے کی چوٹ پہ بولے گا کہ یہ ہے، یہ وہ عاشق رسول ہے جس سے ڈنکے کی چوٹ پر، اور ایسا جواب دیا کہ اس کا جواب صرف سنا ہی نہیں دے رہا، اس کا جواب نظر آ رہا ہے۔ ٹوپی پر امامہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق ہے۔ ٹوپی پر امامہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق ہے۔ ہر پیج پر کہ مسلمان اپنے سر پر دے گا، اس پر روز قیامت ایک نور عطا کیا جائے گا۔ اب بھی امامہ نہیں پہنو گے؟ جنہوں نے امامہ نہیں باندھا نا، وہ نیتیں کریں۔ اب وہ ہاتھ اٹھائے، جنہوں نے امامہ نہیں باندھا وہ ہاتھ اٹھائیں، بالکل دو ہاتھ اٹھائے۔ انشاءاللہ آج کے بعد ہمارا سر سبز ہو جائے گا۔ بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے درود بھیجتے جمعے کے روز امامے والوں پر۔ کل جمعہ ہے تو کل سر پر امامہ کس کس کے ہوگا؟ اور جن کے امامہ نہیں ہے نا، وہ ہاتھ اٹھائے آج۔ ہاں تو جواب کا دین ہے نا، ہاتھ اٹھاؤ اور پکی نیت کرو کہ اب امامہ سر سے نہیں اترے گا، اور انشاءاللہ کل بھی ہم امامے کے ساتھ نظر آئیں گے۔ امامے کے ساتھ نماز 10,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ امامے کے ساتھ ایک جمعہ بغیر امامے کے 70 جمعوں کے برابر ہے۔ امامے عرب کے تاج ہیں، تو امامہ باندھو، تمہارا وقار بڑھے گا۔ اور جو امامے باندھے اس کے لیے ہر پیج پر ایک نیکی ہے۔ بلکہ کئی اسلامی بھائی اگر ابھی ہاتھوں ہاتھ بھی اجتماع کے بعد ترکیب بنائیں، عشاء کی نماز ہی امامے میں پڑھیں، کیا بات ہے مدینے کی، عشاء کی نماز امامے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آواز دب گئی نا؟ ارے عمل کی بات ہے، دعوت اسلامی عمل کی بات کرتی ہے۔ میرے پیر نے عمل کا جذبہ دیا ہے، میرے پیر نے عمل کر کے عمل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتۃ المدینہ کی مطبوعہ 312 صفحاتی کتاب بار شریعت حصہ 16 صفحہ نمبر 303 پر ہے، امامہ کھڑے ہو کر باندھے اور پاجامہ بیٹھ کر پہنے۔ جس نے اس کا الٹا کیا، یعنی امامہ بیٹھ کر باندھا اور پاجامہ کھڑے ہو کر پہنا، وہ ایسے مرض میں مبتلا ہوگا جس کی دوا نہیں۔ مناسب یہ ہے کہ امامے کا پہلا پیچ سر کی سیدھی جانب جائے۔ امامہ یوں باندھ کر، اب یہ سیدھی جانب ہے، امامہ یہ پکڑے اور سیدھی جانب سے چلائیں، ٹھیک ہے؟ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک امامے کا شملہ عموماً پشت یعنی پیٹھ مبارک کے پیچھے ہوتا تھا، اور کبھی کبھی سیدھی جانب، کبھی دونوں کاندھوں کے درمیان 2 شملے ہوتے تھے۔ الٹی جانب شملہ لٹکانا خلاف سنت ہے، یعنی اس طرف، ٹھیک ہے؟ اسی طرح باندھیں گے نا؟ امامہ قبلہ رو کھڑے کھڑے باندھے۔ امامے کے شملے کی مقدار کم از کم 4 انگل اور زیادہ زیادہ آدھی پیٹھ تک، یعنی تقریباً 1 ہاتھ۔ رومال اگر بڑا ہو کہ اتنے پیج آ سکے جو سر کو چھپا لے، وہ امامہ ہی ہو گیا، اور چھوٹا رومال جس سے صرف 2-1 پیج آ سکے
لپیٹنا مکروہ ہے. امامہ اتارتے وقت بندہ بندایا رکھ دینے کے بجائے ایک ایک کر کے پیج کھولا جائے. موقع علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دستار مبارک حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فارسی عبارت ہے نبی اکرم کا امامہ شریف اکثر سفید کبھی سیاہ اور کبھی سبز ہوتا تھا. الحمدللہ عز وجل سبز رنگ کا امامہ شریف بھی سبز گنبد کے مکین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم نے سر انور پر سجایا ہے. دعوت اسلامی نے سبز امامے کو اپنا شعار بنایا ہے. سبز امامے کی بھی کیا بات ہے. میرے مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزہ انور پر بنا ہوا جگمگ جگمگ کرتا گنبد شریف سبز ہے. عاشقان رسول کو چاہیے کہ سبز رنگ کے امامے سے ہر وقت اپنے سر کو سرسبز رکھیں اور سبز رنگ بھی گھیرا ہونے کے بجائے ایسا پیارا پیارا اور نکھرا نکھرا سبز ہو کہ دور دور سے بلکہ رات کے اندھیرے میں بھی سب گنبد کے سب جلووں کے توفیل جگمگاتا نور برساتا نظر آئے. انشاءاللہ عز وجل امامہ شریف ابھی دوبارہ نیت کریں. کون کون امامہ شریف سجائے گا؟ انشاءاللہ عشاء میں بھی سجا لیں گے اور کل انشاءاللہ امامے میں نظر آئیں گے اور انشاءاللہ پھر امامہ پہنتے ہی رہیں گے. داڑھی کی بھی انشاءاللہ پکی نیت. یا عاشقان رسول آؤ ایک اور پکی نیت کر لو کہ جس کے عشق و محبت کا الحمدللہ ہم دم بھرتے ہیں وہ فرماتے نماز ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کہ عاشق رسول نماز قضا کرتا ہے. یہ عشق و محبت والا کیا نماز قضا کرے گا؟ تو آج پکی نیت کرو. جواب دینا ہے نا؟ جواب دینا ہے نا؟ میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. یہ تو تھا اعلان. اب میں ہر جماعت میں مسجد میں نظر آؤں گا. زور سے کہیں نا. جواب ہے عملی جواب کہ میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. الحمدللہ میں عاشق رسول ہوں. میری نماز قضا نہیں ہوگی. میرا رمضان کا روزہ بلا اجازت شرعی قضا نہیں ہوگا. میرے پر مجھ پر زکوٰۃ واجب ہوئی میں ادا کروں گا. مجھ پر حج فرض ہوا میں ادا کروں گا. آقا کی سنتوں پر عمل کروں گا. جواب ہے مٹی کے برتن میں کھاؤں گا. جواب ہے مٹی کے برتن میں پیوں گا. جواب ہے نا. جواب ہے عملی جواب ہے. اور جواب ہے کہ مدنی قافلوں میں سفر اختیار کروں گا. جواب ہے روزانہ فکر مدینہ کروں گا. عملی طور پر ہے. اور انشاءاللہ عز وجل ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر کے لیے نیت کریں. کون کون ہاتھوں ہاتھ؟ جواب ہے نا. جواب ہے انشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ. مطلب جمعہ ہفتہ اتوار کل پرسوں ترسوں جمعہ ہفتہ اتوار میں انشاءاللہ آقا کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے اور اپنے اندر مزید عشق و محبت پیدا کرنے کے لیے آقا کی سنتوں کو عام کرنے کے مدنی قافلوں میں سفر کروں گا. جمعہ ہفتہ اتوار کون کون نیت کرتا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہائے ہرس، مشکلات کے باوجود انسان کی خواہشات کا خاتمہ نہیں ہوتا. کیا ہم رزق حلال پر صبر و شکر نہیں کر سکتے؟ کیا ہم خود کو اللہ عز و جل کی رضا اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر نہیں چلا سکتے؟ کیا ہم بناوٹی آسائش اور عمدہ زیبائش کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے؟ اے انسان، تو جتنے چاہے جتن کر لے، کسی بھی حال کا چرچا کر لے، مگر یاد رکھ کہ آخر کار یہ وقت گزر جائے گا. دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت،
سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. اولاد کی تکلیف، مال کی تکلیف، بیوی بچوں سے جدائی کی تکلیف، ماں باپ سے بچوں کی جدائی کی تکلیف، ماں باپ کو اولاد ستا رہی ہے اور بد عقل بے ادب اپنی حد پر ہے، شوہر ستاتا ہے، شوہر کی مصیبت پر، شوہر کی آفت پر بیوی صبر کرے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد، اللہ کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ستایا گیا. اللہ تعالیٰ نے منع کیا گناہ سے بچیے اور صبر کیجیے. میرے آقا نے صبر کیا. دین مکمل صبر کا نام ہے. صبر صبر اور صبر. اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا فرمائے. یہ وقت گزر جائے گا تو ہرگز نادان نہ بن. دشمنان خدا ہلاک ہوئے. اے خدا تو مجھ پر کیوں ظلم کرتا ہے؟ فلاں بھی تیرا بندہ ہے، اسے تو نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، اس کا بنے گا کیا؟ وہ کلمات ادا کرتا ہے کہ ایمان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے. ہم صبر کا نعرہ تو ضرور لگاتے ہیں لیکن بے صبری کرنے کے بعد زبان گنگ ہو جائے، سر اللہ تعالیٰ کی رضا پر جھک جائے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پھر کلاس لے رہے ہیں، پھر پیشی لے رہے ہیں اعتراض کرنے والوں کی. اس رب پر اعتراض کرنا اس کی شدید ترین توہین ہے. کسی بات کو حق جاننے کے لیے اس کی حقیقت جاننی لازم نہیں ہوتی. یہ عام کتاب نہیں ہے کہ پڑھنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام اور اولیاء کرام اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے. اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم میں اس کتاب کو داخل کیا جائے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بیڑا پار ہوگا. شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. اس VCD کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے ہدیتاً حاصل کیجیے اور دوسروں کو بھی پیش کر کے ثواب کا عظیم خزانہ حاصل کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.